السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مہینہ جس کو کہیں شہر مبارک کہا گیا، شہر عظیم کہا گیا، شہر برکت کہا گیا، شہر الصبر کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا، تو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ لوٹ کر آ رہا ہے، ہمیں پھر ایک موقع مل رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال تک ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں، تو نیکی اور رحمت اور برکت اور مغفرت سمیٹنے کا یہ وقت جو ہمارے قریب آ پہنچا ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم ایک ایک لمحے سے، ایک ایک گھنٹے سے اور ایک ایک دن سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان المبارک کے جہاں اور بہت سے خصائص ہیں، وہاں اس کی سب سے بڑی خصوصیت جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور رمضان کی خاص رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی بابرکت رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں قرار دیا گیا؟ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، آخر کس وجہ سے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو اگر ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ شخص اور وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کو اپنے سینوں میں اتاریں، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کریں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے وضع کریں، پھر ان کی اہمیت اور ان کی عظمت اور ان کی عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ایک رات کو اتنی عزت اور برکت قرآن کی وجہ سے ملی، تو یقیناً ہر وہ انسان جو اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوگا۔ رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات ہم نادانی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو پھر آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ پھر بھی ہم غلط کام کرتے ہیں؟ اگر ہم پھر بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر شیطان تو نہیں باندھا گیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی شاگردی میں رہنے کے بعد ہمارے اندر شیطان کی تعلیم و تربیت کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ایک مہینہ وہ باندھ بھی دیا جائے تو اس کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صداقت ہی صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے تھے، آپ وہی بات کرتے تھے جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس مہینے میں انسانوں کو نیکی کا عام موقع دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہ بھٹکائیں، انسانوں کے لیے نیکی کا میدان ہموار کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ رمضان گویا نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس سے موسم بہار میں پھول، ویسے تو پھولوں کے پودے سارا سال آپ لگا سکتے ہیں، اگے ہوئے ہوتے ہیں، پھول بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو سما بہار میں نظر آتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح نیکیاں تو انسان سارا سال ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے حسب توفیق، لیکن رمضان میں نیکیوں کا ایک ایسا خاص موسم ہوتا ہے، ایک ایسی خاص اس کی طرف توجہ ہوتی ہے
کہ ہر شخص کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے موقع عام ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدردانی عطا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی قدر و قیمت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ہر طرح کی غفلت اور بے نیازی سے نکل کر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ ہر روز ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یعنی رات سوتے ہوئے نہ گزار۔ آپ دیکھیے دنیا کے کاموں میں، گپ شپ میں، میل ملاقات میں، شاپنگ میں، گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں ہم کتنی ہی راتیں جاگ لیتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنی رات کے کسی حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کریں۔ چلے اگر سارا سال ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے تو خصوصی طور پر رمضان میں، جبکہ ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہر عمل کا کئی گنا زیادہ بڑا اجر ملتا ہے، اس میں رات کے لیے، رات میں ایک عبادت یعنی خاص طور پر قیام اللیل کے لیے تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز یا نوافل، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اور خاص طور پر جو وہ پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار، یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کریں، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، ہم سب کہتے ہیں ہمیں نیکی سے بہت محبت ہے، لیکن جو بھی نیکی سے محبت رکھتا ہے، جو بھی نیکی کا شوق رکھتا ہے، ان سب کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو، موقع ہے، قدردانی کی جائے گی، قبولیت ہوگی۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے طلبگار، اے برائیوں چاہنے والے، اب تو رک جاؤ، اب تو کچھ شرم کر جاؤ، اب تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں برائیوں سے پرہیز کرو، اب تو تم برائیوں کی طرف اپنی رفتار کم کر دو۔ گویا یہ ایک مجموعی ماحول پیدا کر کے انسانوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائیں اور برائیاں چھوڑ دیں۔ ویسے تو دن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا کر ہمیں برائی سے روکتے ہیں، یعنی نماز کی شکل میں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ انسان خواہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہو، اتنے میں آذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسے لازماً اس برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر نماز میں بہت خشوع و خضوع نہ بھی ہو، بہت زیادہ عبادت کی کیفیت نہ بھی ہو، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوتا ہے نا کہ جتنی دیر میں ایک انسان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اتنی دیر تک کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوتا، کوئی چغلی نہیں کر رہا ہوتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، ایٹ لیسٹ اتنی دیر تو انسان برائی سے بچتا ہے۔ تو ہر دن اللہ تعالیٰ 5 بار ہمیں برائی سے نکالنے کے لیے ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان میں خاص طور پر سارا دن روزہ رکھ کر اور رات کی عبادت کے ذریعے پھر ایک طرح سے ہمیں برائیوں کے ماحول سے، غفلت سے، اللہ تعالیٰ سے دوری سے نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف ایک موقع عطا کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس طرف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مائل کر سکیں اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف بڑھ سکیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر رات میں بہت سے لوگوں کو آگ سے یعنی جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ جیسے حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سی گردنوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، اسی طرح رمضان میں خصوصی طور پر ہر رات میں بہت سے لوگوں کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو اس طرف لاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی گردنیں جہنم سے رہا کر دی جائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی جہاں لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے وہاں جنت کو مزین کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا جنت کی طرف بڑھنے کا شوق اور بڑھے۔ اب میں چند ایک باتیں اس سلسلے میں کروں گی کہ ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل کیا بنائیں، رمضان میں وہ کون کون سے کام کریں، کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں،
کن کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. جیسا کہ ابھی ایک بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اس تلاوت کی جو پہلی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی روزے کا فرض کیا جانا، اس کا اصل مقصد اور مطلوب کیا تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کیا چیز ہے اور تقوی کیسے پیدا ہوگا، اور ہم رمضان ٹائم ٹیبل کس طرح بنائیں کہ واقعی ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب رمضان ختم ہو تو اس رمضان کے جانے کے ساتھ ہی ہمارے دلوں کا حال اور ہماری کیفیت میں بھی ایک فرق آ چکا ہو، جو کہ دراصل آنا چاہیے، جو رمضان کے لائے جانے اور روزے کے فرض کیے جانے کا اصل مقصد ہے. تقوی کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ تقوی دراصل دل کی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسان کا دل، انسان کی سوچ نیکی کی طرف مائل رہتی ہے اور انسان برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ کرتا ہے. یا دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت میں انسان نیکی کی طرف آسانی سے بڑھتا ہے، شوق سے بڑھتا ہے، اور برائی کرنا اس پر مشکل ہو جاتا ہے. یا پھر تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احساس، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص محبت، اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا باقی دوسری سب چیزیں سیکنڈری نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے ان روزوں کے ذریعے دراصل کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے دلوں کا حال بدل جائے، ہمارے دل بدل جائیں، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارے خیالات بدل جائیں. اور وہ خیالات کیسے ہوں؟ اچھے خیالات ہوں، تعمیری خیالات ہوں، پازیٹو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، وہ سوچ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف مائل کرے اور ہمیں برے کاموں سے بچنے میں مدد دے. ہم سب جانتے ہیں کہ نیکی اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور برائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کریں اور اس کا نتیجہ برا نکلے، اور یہ بھی نہیں ہوا کرتا کہ آپ برائی کریں اور اس کا رزلٹ اچھا ہے. یہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں. جیسے یہ ممکن نہیں کہ آپ گندم کا بیج ڈالیں اور اس میں سے چنے نکلیں، یا آپ چاول بوئیں اور اس میں سے انگور نکلیں. یہ تو نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا ہے؟ جو آپ بیج ڈالتے ہیں، جس چیز کو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو فصل آپ لگاتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتی. تو اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، آج اس زندگی میں جیسے بیج ڈالیں گے، کل قیامت کے دن ویسی فصل کاٹیں گے. کچھ اور عمل نہیں آئے گا سامنے، وہی آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں. لہذا یہ بات بے حد ضروری ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں، اپنی سوچوں، اپنے عمل کی قوت، ان تمام چیزوں کو ایک ایسے مثبت پازیٹو راستے پر لگائیں کہ جس سے ہم یہ زندگی بھی بھرپور طریقے سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہو. اور یہ تو میرا اور آپ کا سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے کہ ہمیں ایک دن قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے پاس کھڑے ہونا ہے، اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا کہ ان کو پا کر تم نے کیا کیا. تو گویا رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا وقت آ رہا ہے جو ہر لحاظ سے آپ کو مدد دے گا کیا بننے میں؟ ایک پازیٹو انسان بننے میں، ایک مثبت انسان بننے میں، ایک اچھے کام کرنے. یعنی غم، خوف، پریشانی، بے قراری، اضطراری کیفیت،
یہ ساری چیزیں انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں. بعض کام انسان اس زندگی میں ایسے کرتا ہے، مثلاً کوئی غلط کام کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولتا ہے کوئی انسان. وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے، تانا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ برا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کسی برائی کو برا سمجھنے کے باوجود ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ضرور اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک بے سکونی آتی ہے، نتیجتاً ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ جھوٹ کھل گیا تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح جب انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے، جواباً دوسرا شخص اس کو برا بھلا کہتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو وہ کون انسان ہے کہ جو تعلقات کی خرابی کے بعد خوشی محسوس کرے؟ ہاں وہ تعلق بہن بھائی کا ہو یا شوہر بیوی کا ہو یا دوستوں کے درمیان ہو یا کسی بھی انسان کے ساتھ، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. انسان خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب انسان ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا میل ملاپ ہے، آپ کے تعلقات ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اچھی طرح معاملہ نہیں کر رہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اس دنیا میں خوش رہ سکیں. تو وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کیا کام ہیں، وہ کون سی کوششیں ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں بھی پرسکون رہنے کا راز پا لیتا ہے اور نتیجتاً آخرت میں جنت کی صورت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہمیشہ کے لیے پاتا ہے. ہم سب کا امتحان دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پروو کریں کہ ہم بے ضرر انسان ہیں، ہم پرامن انسان ہیں، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ المسلم، آپ سب جانتے ہیں، کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ ہو. کیوں؟ ایسا نہیں کہ کسی کو اذیت دینے سے ہم اس کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں. یاد رکھیے، کسی کو جب ہم خوش کرتے ہیں تو وہ ہماری اپنی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے. کسی کے لیے جب ہم اچھے ثابت ہوتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اس کا پلٹ کر اچھا اثر خود ہماری اپنی ذات پر آتا ہے. ہم اگر کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ مسکراہٹ. اگر ہم کسی کو دیکھ کر ماتھے پہ بل ڈال لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے جواب میں؟ ایک آنکھوں کا گرنا مثلاً، یا پلٹ کر ایک تیوری چڑھا ہوا ماتھا یا فیس. تو یاد رکھیے، جو بھی شخص نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. بظاہر وہ کسی اور کے لیے نظر آتی ہے. مثلاً آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کر کے بلائیں آپ سے دور ہوتی، تکلیفیں آپ سے دور ہوتی. آپ آج کسی کا بھلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل کسی اور کے ذریعے آپ کا بھلا کروائے گا، آپ سے مشکلات اور تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے گا. اس لیے ہم سب کو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی ہم سب کی ضرورت ہے، گناہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن وہ کیا طریقہ ہو، وہ کیا چیز ہو کہ جس سے ہم نیکی کرنے پر قادر ہو جائیں، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور برائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. یہ چیز ہم عملاً صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو ہم یہ کہہ کے ایکسکیوز دے لیتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو عام سے انسان ہیں، گناہ گار انسان ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ گار انسان بننے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. ہم کیوں اپنے آپ کو ایکسکیوز دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے، لیکن گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. گناہ کا اعتراف تو اچھا ہے، لیکن گناہ پر اصرار نقصان دہ ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہم پر آ رہا ہے، یہ دراصل اس لیے آ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر ایک ایسی مضبوط سوچ پیدا ہو کہ جس کو یا تمہارے دل کے اندر ایسے احساسات جنم لے، گناہوں کے بوجھ سے تم آزاد ہو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، نیکی کر کے تمہیں خوشی ہونے لگے. یہ سب احساسات پیدا کرنے کے لیے روزہ بہترین مددگار ہے. اور رمضان اسی لیے آ رہا ہے کہ ہماری
نیکی کرنے کی ایک مضبوط بہترین سوچ ہمارے اندر جنم لے تاکہ ہم واقعی نیکی کر سکیں، ہم اپنی کمزوریوں سے نکل سکیں، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں جو خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں نا غلط کام کرنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو ہی راضی نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو ہی منا نہیں پاتے. تو دراصل روزہ ہمیں ایک اسٹرینتھ عطا کرتا ہے، ایک اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ان تمام برائیوں سے جن میں ہم کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے نکلنے میں مددگار ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے میں آپ غور فرمائیں کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے. صبح سحری کھائی جاتی ہے. سب سے پہلے سحری کھانے کے وقت ہم میں سے کسی کا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو. سحری کا کھانا مشکل ترین کام ہوتا ہے. ویسے ہم کو کھانا پینا بہت اچھا لگتا ہے، سارا دن ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہے تو ہم نہ نہیں کریں گے. کس کو کھانا پینا پسند نہیں؟ آج آپ دیکھیں کسی بھی سپر مارکیٹ میں تو سب سے بڑا سیکشن کس چیز کا ہوگا؟ چاکلیٹس کا، ٹافیوں کا، اور کچھ نہ کچھ چباتے رہنے کا. یعنی جو ہیلدی فوڈ ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی جنک فوڈ ہوگی، کیونکہ ہم سب شوقین ہیں کہ ریڈی میڈ تیار شدہ چیز کوئی بھی کسی وقت بیگ سے نکالے اور منہ میں ڈالے. لیکن آپ دیکھیے کہ سحری کا وقت سارے دن میں سے ایسا وقت ہوتا ہے جو بالکل کھانے کو دل نہیں چاہتا، کھانا اچھا ہی نہیں لگتا، کچھ پکا ہوا دل نہیں چاہ رہا. اس وقت کیا حکم ہے؟ سحری کھاؤ. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سحری کھانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا ہے. اب دل کی ناپسندیدہ حالت پر کنٹرول کر رہے ہیں ہم، جس چیز کو مرضی نہیں وہ کرا رہے ہیں. پھر ایک خاص وقت میں آ کے بس ہاتھ روک لو، کپ رکھ دو. اگر جلدی نہیں اٹھے تمہارا قصور ہے، بس خلاص یہیں ختم. اب جتنا جی چاہے آپ کا کھانے کو، کیونکہ جب ہم کھانے لگتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ بھوک کھلنے لگتی ہے. اب سوچتے ہیں یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی نہیں، بس ٹائم ختم. ایک ڈسپلن کا پابند کر لیا اپنے آپ کو. کتنی ہی چیزیں ہماری زندگی میں ایسے آتی ہیں ٹائم ختم ہوتا ہے لیکن ہمارا کام نہیں ختم ہوتا، ہم آن ہی آن رہتے ہیں، چلتے ہی چلے جاتے ہیں. سحری ہمیں ڈسپلن سکھاتی. پھر سارا دن شام تک کچھ نہیں کھانا، جتنی چاہے بھوک لگی ہو، جتنی چاہے پیاس ہو، جو چاہے تم تنہا ہو، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، آپ تنہا ہے کمرے میں، وضو کیا ہے، وضو کا پانی بھی تھوک تھوک کے تھوک رہے ہیں. عام حالات میں 3 دفعہ کلی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. روزے کی حالت میں کلیاں ختم ہی نہیں ہوتی، کہیں ایک قطرہ نہ اندر چلا جائے. کس قدر احتیاط برت رہے ہیں، کتنے زیادہ کانشیس ہیں. تو تقویٰ دراصل کانشیس ہونے کا نام ہے، محتاط ہونے کا نام ہے کہ نہیں مجھے تو ایک قطرہ اندر نہیں لے جانا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے افطار کا وقت آ گیا. اب آپ کو کھانا ہے لیکن سنبھل کے کھانا ہے، احتیاط سے کھانا ہے، کیونکہ زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا تو تراویح نہیں پڑی جائے گی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز لیٹ ہوتی اور اس میں ایک کے بعد ایک چیز کھا رہے ہیں ہم. جو کچھ عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ افطار میں کھاتے ہیں. عام دنوں میں ہم بس اپنی روٹین میں کھاتے ہیں، لیکن سارے دن کی بھوک کے بعد ہم شام کے وقت دنیا بھر کی من پسند چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھانا. اور اسراف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی اسراف میں سے ہے کہ تم ہر وہ چیز کھانے لگو جس کو تمہارا جی چاہے. یعنی ہر وقت من پسند چیزیں کھاتے رہنا یہ اسراف ہے. اس لیے اس وقت اب کیا ہے، اذان ہے، نماز کا وقت ہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا ٹیبل سے اٹھنے کو، سب اٹھ گئے نماز پڑھنے. آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا آرام سے کھا کے، مجھے تو اتنی بھوک لگی اور میں نے وہ کہیں سنا تھا جب بھوک لگی ہو تو نماز لیٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو کبھی ایک آدھ دفعہ ہو گیا، پورا مہینہ لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نماز کو لیٹ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات پیاس لگی تو اتنا پانی پی لیتے ہیں پھر اٹھا ہی نہیں جاتا. اب تراویح کون پڑھے؟ اب کیا حکم ہے
کہ تراویح پڑھو، کیونکہ تراویح جو ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب قیام اللیل، عشاء کی نماز تو ہم کو ساری زندگی میں مشکل لگتی تھی، اب اس میں مزید تراویحاں بھی شامل کر لیں، توبہ توبہ، اور مشکل ہو گئی۔ لیکن یہ جو قیام ہے یہ ڈسپلن سکھاتا ہے نا۔ اب آپ کھڑے رہو اللہ کے حضور اور لمبی نماز پڑھو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اور گھر میں اکیلے تو اور زیادہ مشکل لگتی۔ بھلا یہاں پر مسجدوں میں پھر عورتوں کا اہتمام ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان چلا جاتا ہے تو سب کے ساتھ مل کے کام آسان ہو جاتا ہے، اکیلے میں مشکل لگتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ روزہ جو ہے، جب جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہو کہتے یہ مت کرو، جو نہیں کرنے کو دل چاہ رہا کہتے یہ کرو۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم افطار کر لیتے ہیں، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانے اور ایکسرسائز کے بعد اتنے فریش ہوتے ہیں اب سونے کو دل نہیں چاہتا، اب دل چاہتے سب بیٹھ کے گپ شپ لگائیں۔ لیکن اب کیا ہے، اب سو جاؤ، کیونکہ سو گے تو سحری میں آسانی سے اٹھو گے، پھر بڑی مشکل سے نیند آتی، پھر صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، اب دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا، اٹھو جلدی اٹھو، اور خاص طور پہ آپ کی ایج میں تو بہت نیند آتی۔ مجھے تو یاد ہے کہ میرا سب سے مشکل وقت وہ تھا جو آپ لوگوں کا ہے، اتنی گہری نیند، اتنی گہری نیند، کیونکہ بڑے ہو کے تو پھر انسانوں کو بہت سی فکریں لگ جاتی ہیں نا، لیکن شادی سے پہلے والی نیند بڑی ہی میٹھی نیند ہوتی، اس وقت اٹھنا اور مشکل۔ لیکن جو نوجوان اس عمر میں نیند پہ قابو پا لے، بھوک پہ قابو پا لے، خواہشات پہ قابو پا لے، پھر وہ ایسے سیلف ڈسپلن کو اختیار کرتے ہیں، اتنے وہ پھر ٹیون ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس پر ایسا قابو رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو پھسلا نہیں سکتی۔ جو واقعی شعور کے ساتھ روزے رکھیں، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی لالچ دے، جھوٹ بولو نہیں بولنا، غلط بیانی کرو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ پر قابو ہے نا، ایک قوت ہے خود پر۔ آپ دیکھیے اصل طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ پر قوت رکھے، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش میں بہ جائے، جہاں کوئی چیز دیکھے جیسے جو دل میں آئی یا جو من پسند کی چیز ہو اس طرف کو بہ جائے، نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ دیکھیے ہوا میں کون سی چیز اڑ جاتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے، وہی اڑتی ہے نا ہوا میں۔ پانی میں کون سی چیز بہ جاتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات میں بہنے والے لوگ، زمانے کی ہواؤں میں اڑ جانے والے لوگ ہلکے لوگ ہوتے ہیں۔ مضبوط کردار کے لوگ ہر چیز میں اڑتے نہیں اور ہر چیز میں بہتے نہیں، وہ کرتے ہیں جو اصول کے تحت کرنا چاہیے، جو ٹھیک ہے، جو فائدہ مند ہے۔ یہ رمضان اور یہ روزے ہمارے اندر ایسا ہی ڈسپلن پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جب اللہ کے حکم سے حلال چیز چھوڑتے ہیں، روزے میں کھانا پینا حلال ہوتا ہے نا، ہمیں اجازت ہے، لیکن ہم چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے، ایسا ڈسپلن لاتا ہے کہ ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے دودھ اور کھجور بھی نہیں کھائی، دن کو پانی کا گھونٹ نہیں پیا جو تو نے حلال کیا، تیرے حکم سے ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ہم مردہ بھائی کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے۔ پتہ ہے نا آپ سب کو مردہ بھائی کا گوشت کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے حلال گوشت نہیں کھا سکتے دن کو، تو کیا اللہ کے حکم سے مردہ بھائی کا گوشت نہیں چھوڑیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی کیا کرتے ہیں؟ غیبت نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں کرنا نہیں چھوڑتے، دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف منہ باندھے رکھتے ہیں، کچھ حاصل نہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنی ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا، صرف ہمیں نیند سے پرہیز نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو اس کو ناپسند ہیں،
جو اس کے نزدیک ناگوار ہیں. میں دہرانا چاہوں گی کہ ہم کس طرح اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، کن خاص چیزوں کا خیال رکھیں کہ جن کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے تاکہ ہم رمضان کو اچھی طرح سیلیبریٹ کر سکیں. سب سے پہلی بات تو خود روزہ ہے. بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، چھوٹا چھوٹا عذر کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایسی بیماری میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس بیماری کے روزہ رکھ کر بڑھنے کا اندیشہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو. کیونکہ جان کی حفاظت لازم ہے نا ہمارے دین میں. جان اللہ کی امانت ہے دی ہوئی، ہم اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی لے لیا کہ تم روزہ نہیں رکھو اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہیں زیادہ تکلیف ہوتی. ویسے تو بھوک کی تکلیف تو سبھی کو ہوتی ہے، لیکن بیماری بڑھنے کی تکلیف مراد ہے یہاں. اسی طرح سفر، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر ایسا ہے جس میں اس کو شدید بھوک پیاس کا اندیشہ ہو سکتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا ہو، تو اس میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کہ مثلا میں مکہ سے یہاں ہوں تو کہوں چونکہ میں جدہ سفر کر کے جا رہی ہوں تو اس لیے میں روزہ ہی چھوڑ دوں. ایسے سفر میں روزہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ایسا سفر کہ جو انسان کے لیے اتنا پر مشقت ہو جائے کہ انسان اس کے بعد روزے کا حق ادا نہ کر سکے اور اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو اس سفر میں بھی چھوڑنے کی اجازت ہے. ادروائز بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتے اگر ہم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بس ایسے ہی سستی میں وہ کیا کریں، آنکھیں نہیں کھلی اس لیے میں نے پھر آج روزہ ہی نہیں رکھا. نہیں، روزہ تو رکھنا ہے. اسی طرح خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مثلاً پیریڈز میں کب شروع کرنا ہے، کب چھوڑنا ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی 7 دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے، 7 دن کے روزے چھوٹ گئے. نہیں، اگر آپ 5 دن میں پاک ہو گئے ہیں تو 2 دن کے روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. یعنی پیریڈز میں کوئی 7 دن کا کوئی بھی اسلام میں تصور نہیں کہ 7 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، 7 دن روزہ نہیں رکھنا. نہیں، اس کا تعلق تو پاک ہونے سے ہے. اچھا، یہ بات شروع ہوئی تو اس میں 1-2 چیزیں اور بھی بتاتی جاؤں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر 12 بجے کے قریب روزہ ختم ہو جائے، یعنی پیریڈ شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں شام تک روزہ پورا کرو، کچھ کھاؤ پیو نہیں، کھانے پینے نہیں دیتے. حالانکہ اگر روزہ رہا نہیں تو آپ دوا کھائیں یا پانی پیئیں یا کچھ اور کھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو گئے تو اس میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ 5 منٹ ہی تو رہتے تھے اس لیے وہ روزہ پورا ہو گیا. نہیں، آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا، لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ یہ روزے ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتے اس لیے قضا کس لیے دیں، وہ بعد کے دنوں میں گنتی نہیں پوری کرتے. بہت سی ینگ گرلز رمضان میں روزے چھوڑ دیتی ہیں عذر کی وجہ سے اور بعد میں روزے پورے نہیں کرتی. نہیں، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کی قضا تو نہیں دیتی تھی لیکن روزے کی قضا دیتی تھی. اس لیے خصوصی طور پر ان دنوں میں اس سبب سے جو روزے چھوٹے ان کو رمضان کے بعد آپ پورا کر لیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس 1 دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. یعنی اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی خاطر روزہ رکھنے کا. روزے کے بعد یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اور وہ بھی اول وقت میں پڑھنا بے حد ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. روزہ رکھنا ان کو آسان لگتا ہے، نماز پڑھنا روزہ رکھ کے بھی مشکل لگتا ہے. تو نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے نا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، الگ کر دیتی ہے.
دنیا میں بھی پہچان ہے ہر مسلمان کی، اور آخرت میں جیسے سورۃ یاسین میں آپ سب نے یہ آیت پڑھ رکھی ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں نماز اگر نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے قیامت کے دن اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور سورت میں آتا ہے، بے نماز لوگوں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بعض مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور جہاں دین کی بات آتی ہے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین بحث مباحثے کے لیے تو نہیں، اتنی خوبصورت تعلیمات تو زندگی میں عمل کے لیے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ گویا تراویح کی نماز جو ہے اگر رات کے اول حصے پڑھے، یا تہجد کی نماز جو رات کے آخر حصے میں پڑھے، یہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز ہے جو آپ کو رمضان میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح نماز کے علاوہ قرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا ہے آپ کو۔ اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت جو آپ اپنے طور پر کریں۔ نمبر 2 تراویح میں اس کا سننا، یعنی نمبر 1 خود ریڈ کرنا، نمبر 2 اس کی لسننگ، خود دن میں کسی بھی وقت بہتر تو ہے صبح سحری کے بعد نماز فجر کے بعد آپ، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت آپ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور رات کو تراویح میں سنیں۔ اس کے علاوہ دن میں اگر آپ ایک وقت مقرر کریں جس میں قرآن پاک کا ترجمہ جانیں یا قرآن پاک کے بارے میں جتنا بھی آپ سیکھ سکیں، جو بھی آپ کے حالات آپ کو موقع دیں، رمضان میں کوشش کریں کہ تلاوت میں ایک دفعہ پورا قرآن پاک ضرور پورا ہو جائے، ایک تراویح میں پورا ہو جائے، اور ہو سکے تو ایک ترجمے کے ساتھ پورا کر دیں، کیونکہ ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بہت برکت والی ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے خیر ہی خیر آتی۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم برکت لفظ ایسے بس منہ سے بول دیتے ہیں، یہ نہیں فیل نہیں کرتے کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ فرمائیے ایک برکت والی کتاب ہے، جس ہاتھ میں ہو، جس دل میں ہو، جس گھر میں پڑھی جائے، جو انسان اس کو پڑھتا ہو۔ آپ دیکھیے کہ جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی اس کو ام القرا کہا گیا، اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ وہاں جو مسجد الحرام ہے اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو فرشتے اس کو لے کر آئے جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ رمضان سارے مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کتاب تو جس پر آئی، جو اس کو لایا، جس رات میں آئی، جس مہینے میں آئی، وہ سارے ہی سارے افضل قرار پائے۔ جس امت کے لیے آئی خیر امتن قرار پائی۔ تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ جو بھی تعلق قائم کرے گا اس کے زندگی میں لازماً برکت آئے گی۔ برکت سے مراد خیر و بھلائی، رحمتیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک قبر میں بھی، یعنی جو شخص قرآن کے ساتھ بہت وقت گزارتا تھا تو قرآن پاک قبر میں ایک ایسے دوست کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے قبر کا خوف اور جو وحشت اور تنہائی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پرندوں کے جھنڈ کی طرح اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ یا رب، اس نے مجھے دن میں بھی پڑھا، اس نے مجھے رات کو قیام یعنی نماز میں بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما۔
پھر جو شخص اس کو حفظ کر لیتا ہے اس کے والدین کو بھی ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہترین ہوگی. اسی طرح یہ ہے کہ اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ اوروں کی بھی شفاعت کر سکے. تو یہ کتاب بنیادی طور پر ہدی للمتقین ہے، تقوی والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. تو وہ روزہ جس کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے، تو اس روزے کو رکھ کر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا سب سے بہترین کام ہو سکتا ہے رمضان میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک ایسی کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں جب آپ جبریل امین سے ملاقات کرتے تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورے قرآن پاک کی جو اس وقت تک نازل ہوتا جبریل امین کے ساتھ دہرائی کیا کرتے تھے. اس کو دور کہتے ہیں، دورہ قرآن کرتے تھے. اور آخری سال جو آپ کی زندگی کا تھا اس میں آپ نے یہ 2 دفعہ کیا، 2 مرتبہ آپ نے پورے قرآن پاک کی دہرائی کی. تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں پورے قرآن پاک کی دہرائی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح تلاوت ہو، تراویح ہو اور سمجھ کے پڑھنا، ہدی للمتقین کا کام، یہ کوشش کریں کہ رمضان میں 1 دفعہ مکمل ہو جائے. پھر اسی طرح رمضان میں خوب آپ کو دعائیں کرنی ہیں. سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے، دوسرا نمازوں کی پابندی، نمازوں میں اول وقت کی پابندی، پھر صلاۃ التراویح کی پابندی، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت. چوتھی چیز دعا مومن کا ہتھیار ہے. رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں، اور بندوں کے خصوصی طور پر گناہ معاف ہوتے ہیں. اور مومن بندوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو آپ سحری بنا رہے ہوں یا چلتے پھرتے ٹیبل لگا رہے ہوں، کچھ بھی، ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دہراتے جائیں، کیونکہ استغفار جو ہے وہ ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ ہے. زندگی میں کوئی بھی آپ کی جو تکلیف یا دکھ یا مشکل یا پریشانی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ کے خوب استغفار کریں. اور دنیا کی تکلیفیں تو ویسے بھی چلی جانی ہے، خصوصی طور پر آخرت کی پریشانی، اس کے لیے استغفار کی کثرت. پھر اسی طرح روزہ رکھنا ایک سارا دن عبادت ہے، دن میں بھی دعائیں نمازوں کے بعد، خصوصاً فرض نماز کے بعد. پھر افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. افطاری کے وقت عموماً گھر میں ہلا گلا ہوتا ہے، سب لاؤ ادھر، کیا ٹیبل نہیں لگا، وہ نہیں چیز بنی، کتنی دیر رہ گئی، اب دیکھو کیا وقت ہو گیا، ایک شور شرابہ ہنگامہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ 5-10 منٹ پہلے کام شروع کر دیں. آخری 10 منٹ جو ہے یا 5 منٹ سب گھر والے بیٹھ جائیں، آرام سے سکون سے دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور سکون اور وقار کے ساتھ روزہ افطار کریں. کیونکہ روزہ دار جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اس وقت خوب اپنی دنیا اور آخرت اور تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے، رات کو تراویح کے درمیان بھی آپ دعا کریں، پھر صبح اٹھ کے پھر دعائیں کریں. تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور دعاؤں سے انشاءاللہ وہ تمام مرحلے اور وہ تمام منزلیں طے ہوں گی جو عام طور پر انسانی کوششوں میں نہیں ہوتی یا اس سے ممکن نہیں ہوتی. اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ صدقہ خیرات ہے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات، اور اس میں سب سے پہلے روزے کی افطاری. صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا ثواب بتایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے روزے کا ہے، یعنی جس کو آپ افطار کرا رہے ہیں، تو اس پر سب نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اوروں کا بھی روزہ افطار کرائیں، یعنی بمشکل اپنا کرتے ہیں، سب کو کیسے روزہ افطار کرا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو ایک لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، حتیٰ کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو خود اٹھا کے کھجور کھانے کی بجائے پہلے دوسرے کو آفر کر دیا کریں. اور ہر ایک اگر دوسرے کو آفر کر رہا ہے ایک طرح سے، اور جب آپ خواتین گھر میں افطاری بناتی ہیں
تو اسی نیت سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. اور خصوصاً بچیاں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب امی کہتی ہیں آؤ بھی افطاری یا سحری میں مدد کرو، تو آپ کہتے ہیں ہمارے تو امتحان ہے، ہمارا تو ٹیسٹ ہے، ہمارا تو ہوم ورک بہت ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، انشاءاللہ آپ نے ثواب کی نیت سے ضرور امی کا ہاتھ بٹانا ہے، تھوڑا یا زیادہ جو بھی ممکن ہو، خوشی سے، بغیر اس کے کہ وہ آپ کو بلائیں. آپ اس نیت کے ساتھ کہ روزہ دار کو جب روزہ رکھواتے ہیں تو بھی ثواب ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہوں، اور جب افطاری بناتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں یا کھجور کھلاتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے ٹرے میں لگا کے لے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. تو خوشی خوشی ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہے ٹیسٹ ہو، کچھ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ وقت مینج کر ہی سکتے ہیں اگر ہماری اپنی نیت ہو کہ ہمیں نیکی اور ثواب کا کام کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی سخاوت کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب آپ جبریل سے ملتے تو آپ اور سخی ہو جاتے، اور آپ ہر رات جبریل سے ملا کرتے تھے اور انہیں رمضان گزرنے تک قرآن مجید سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی. اب تیز ہوا جب چلتی ہے تو ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، گویا آپ ہر چیز میں صدقہ کرتے. اور دوسرے یہ کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو گھر کے گوشے گوشے میں گھس جاتی ہے نا. اسی طرح ہمارا صدقہ خیرات سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے، یعنی ہر طبقے اور ہر شخص تک، جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں یا ہمسایوں میں یا جاننے والوں میں، اور یہاں بھی اور پیچھے وطن میں بھی جو بھی آپ کے دوست عزیز رشتہ دار، کیونکہ پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہوتا ہے. ان کے لیے آپ عید گفٹ کے طور پر یا کسی بھی طریقے پر جو کچھ آپ دیں، اللہ سے اجر پانے کے لیے اور رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، اور ایک اس مہینے کی خاص جو برکت ہے اس کو پانے کے لیے، اور وہ جو تقویٰ کا حصول ہے اس میں مدد لینے کے لیے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ. مثلا اگر ہمارے پاس کچھ نہیں، ایک کھجور ہے نا، تو ہم توڑ کے آدھی کر کے آدھی ساتھ والے کو دے کر بھی یہ ثواب کما سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً خواتین کو صدقے کی تلقین کی، کیونکہ بعض اوقات خواتین کہتے ہیں ہم کون سا خود کماتے ہیں، اور ینگ گرلس تو کہیں گی نہ، ہمیں تو پاکٹ منی اتنی نہیں ملتی کہ ہم اس میں سے اب کسی کو کچھ دے سکیں. صدقہ خیرات تو امی ابو کیا کرتے ہیں، یا جن کے پاس بہت پیسہ ہو وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس جتنا زیادہ ہو اس کا حساب اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگر کچھ بھی ہے، مثلا اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے 5 جوڑے ہیں، ایک نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دیجئے. اپنی ہی چیزوں میں سے آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا چھوٹا، مثلا کسی کو ایک پینسل، کسی کو پین، کسی کو کاغذ، کسی کو کاپی، کسی کو کسی مدد کے طلبگار کو یا کسی ضرورت مند کو تھوڑا سا بھی کچھ دینا، اپنی ہی چیزوں میں سے دینا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر اسی طرح رمضان میں عمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے. یعنی ایک اور حدیث میں حج کے برابر، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. اتنا اجر و ثواب، اس لیے کسی نہ کسی موقع پر اس کا بھی اہتمام کریں. پھر آخری عشرے میں خصوصاً عبادت کا اہتمام. انشاءاللہ جب آخری عشرہ شروع ہوگا تو اس وقت تھوڑا سا ہم اس موقع پر چند باتیں دہرا لیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو بیمار ہیں ان کا خیال، پھر اسی طرح کیونکہ حقوق العباد کی بھی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو کوئی خدمتگار ہے تو اس کے کام میں کمی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ گرم پراٹھا لا کر دو، وہ بیچارے تو پراٹھا بنانے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی سحری رہ جاتی ہے. تو اس لیے ان کے کام میں کمی کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کرے گا. یعنی ان کے اوپر مشقت، کیونکہ بعض جیسے ورکرز باہر دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے مشقت والے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کاموں کے آورز میں یا کام کی شدت میں روزے کی خاطر کچھ نہ کچھ کمی کر لینا جو ہے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اور پھر خصوصاً جو محروم طبقات ہیں ان کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا آپ نے. پھر اسی طرح صرف روزہ رکھنا ہی نہیں، بلکہ اور صرف جھوٹ سے ہی نہیں بچنا، غیبت سے ہی نہیں بچنا، بلکہ لغو باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. لغو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جس بیکار کی گپ شپ،
جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی اس کو چھیڑنا، کوئی اس کا مذاق اڑانا، کوئی راہ چلتے کو کوئی بات کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کامیاب مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون. وہ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو لغو، بیکار بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں، بہت اچھی طرح ہمبل، متواضع، خوش اخلاقی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کرنے والے، نیکیوں اور بھلائیوں کے کام میں دوڑنے والے ہو کر بننا ہے، نہ کہ دوسروں کو ستانے والے اور مذاق اڑانے والے. اور پھر آخری بات یہ کہ ہمیں ساتھ ساتھ جائزہ لینا ہے کہ ہم کس سٹیج پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر لاؤ. آپ کے لیے ممبر لایا گیا. جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین. صحابہ کرام ذرا حیران ہوئے کہ آپ نے کس کی دعا پہ آمین کہا ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کی. تو میں نے جواب میں کہا آمین. یعنی اتنی رحمتیں اور برکتیں، اور پھر ابتدا میں بھی برکت، لیکن آخری راتیں اور پھر اس میں لیلۃ القدر کی تلاش اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف، نیکی کے بے شمار مواقع. ان سارے مواقع کو جس نے گنوا دیا اور بخشش حاصل نہ کر پایا اس کے لیے پھر ہلاکت. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. اور دوسرے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، اس کی بھی ہلاکت. تو جبریل نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا آمین. اور تیسرے یہ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہ پڑے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو دل میں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی خیر و بھلائی سے محروم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. آپ سوچئے دعائیں جبریل کر رہے ہیں، آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. قبولیت کس درجے کی ہوگی، کوئی شک نہیں اس میں. اس لیے ہمیں رمضان گزارنا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کتنے اچھے کاموں کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے، انسانوں کی خدمت، مدد، اللہ کی عبادت کا جذبہ، اور کتنی برائیاں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے رمضان میں کرنے کا کام، رمضان کا پیغام. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو لیکچرز ہوں گے وہ کچھ اس طرح ہوں گے کہ آپ کو کچھ کرنے کے کام بتائے جائیں گے اور کچھ چھوڑنے کے کام بتائے جائیں گے. وہ ساتھ ساتھ تفصیلات چلتی رہیں گی. اللہ تعالی ہمیں بہترین کام کی توفیق دے اور یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ واقعی ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپ لے، ہماری گردن آگ سے آزاد ہو جائے اور ہمارے اندر مطلوبہ تقوی پیدا ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر ہماری زبان سے کوئی بھول چوک کر ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنے بندوں کی محبت عطا کر دے، ہمیں تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا بنا. یا رب العالمین، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے. یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کے لیے کوشش کی ہے، جو بھی محنت اور اہتمام کیا ہے، انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہی، کمی، غفلت، سستی ہم سے دور فرما دے. یا رب العالمین، ہم سب کو صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فیض یاب ہونے کی توفیق دے. یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے. یا رب العالمین، ہمیں مثبت سوچ عطا کر دے. یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے. یا اللہ، سب کے دکھ، بیماریاں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما اور ہمارے اس وقت میں بہترین برکت پیدا کر دے اور اس کوشش کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.